السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا اور اس پہ ڈسکشن شروع کی تھی, وہ تھا پوائنٹرز. سی اور سی پلس پلس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی نالجبل بندہ کہتے ہیں پوائنٹرز 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 اینڈ مور پوائنٹرز. ویل ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. لیکن پوائنٹرز کے ساتھ ہمیں جو پروگرامنگ کے اوپر پاور ملتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ہم بڑی بڑی مزے کی چیزیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں آگے چل کے جب نئی لینگویجز آئی ہیں جاوا وغیرہ تو اس کے اندر انہوں نے ایکسپلسٹلی پوائنٹرز کو ایکسکلوڈ کیا ہے, لیکن اس میں بھی پوائنٹرز کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں. اینڈ وی ول سی ہاؤ دیٹ کمز انٹو بینگ. یو ول لرن دوز ان سبسیکوینٹ کورسز. فار دا مومنٹ ہم ذرا پوائنٹرز کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی پوائنٹرز اور ایریز کی کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے, پوائنٹر ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں, پوائنٹرز کے ساتھ ہم ارتھمیٹک کر سکتے ہیں, اور پھر ملٹی ڈائمینشنل ایریز کے اوپر بھی بات کریں گے اور خاص طور پہ پوائنٹرز, اسٹرنگز اور ایریز کے اوپر بات ہوگی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین پوائنٹرز اینڈ ایریز. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دیکھیں ہم جب کہتے ہیں انٹ ایکس تو ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک میموری لوکیشن ہے, اس کے اوپر ہم نے ایک سمبولک نیم اٹیچ کر دی ہے ایکس. سو وی کین یوز ایکس اکول ٹو 10 اور وہ میموری لوکیشن میں جا کے 10 کی ویلیو پلیس کر دیتا ہے. لیکن جب ہم ایریز کی بات کرتے ہیں, سپوز ہم ایک ڈکلیئر کرتے ہیں انٹیجر ایرے, ہم کہتے ہیں انٹ وائی اسکوائر بریکٹس 10. اس کا مطلب ہے ہم نے میموری میں 10 انٹیجرز کی ایک ایرے ڈکلیئر کر دی. تو 10 انٹیجرز کے لیے میموری لوکیشن ریزرو ہو گئی اور کلیکٹیولی اس کو ایک ہم نے نام دے دیا وائی. سو پہلے تو ہم نے ایک لوکیشن کو نام دیا تھا ایکس کی جب ہم بات کر رہے تھے سمپل انٹیجر کی. جب ہم ایرے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک کلیکٹیو لوکیشن آف دا سیم ڈیٹا ٹائپ, ان دس ایگزامپل انٹیجر, اس کو ایک نام دے دیا وائی. تو وائی بذات خود کیا چیز ہے؟ از اٹ جسٹ دا نیم اور از اٹ سم تھنگ مور دین اے نیم؟ I probably already mentioned it in earlier lectures. Y represents the address of the beginning of this memory space. تو وہ جو 10 انٹیجرز کی جگہ جو ریزرو ہوئی ہے اس کی جو شروع والی جگہ ہے, اٹ مینس y آف 0. ہم لکھتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو, y اسکوائر بریکٹ 0, دیٹ از دا فرسٹ ایلیمنٹ, یعنی پہلا انٹیجر جو ہے. تو پہلے انٹیجر کا جو میموری ایڈریس ہے وہ y میں موجود ہوتا ہے. سو دیٹ مینس ان اے وے دا نیم آف دا ایرے is like a pointer which contains the address of the first element. But how is it different from an ordinary pointer? Difference یہ ہے کہ جی جو array کا نام ہے وہ ایڈریس تو ضرور contain کرتا ہے لیکن it's a constant pointer. Constant pointer کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں اور point نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ اسی array کے beginning address پہ point کرتا رہے گا. Otherwise it is very similar. For example, ہم ایک ایرے ڈکلیئر کر لیتے ہیں, یہی سمجھ لیں y آف 10 ہے, انٹ کی ہے, اور ایک پوائنٹر ڈکلیئر کر لیتے ہیں, لیٹس کال اٹ وائی پی ٹی آر. سو وی سے انٹ اسٹار وائی پی ٹی آر. اور آپ کو یاد ہوگا اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وائی پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو انٹیجر. سو رائٹ ٹو لیفٹ پڑھیں گے, کبھی کنفیوژن نہیں ہوئے گی. سو واٹ وی سیئنگ از, ہمارے پاس ایک ایرے آ گئی, ایک پوائنٹر آ گیا. اب یہ پوائنٹر جو ہے, ریمبر اٹ کین کنٹین اے میموری ایڈریس اینڈ دا میموری ایڈریس شوڈ پوائنٹ ٹو سم تھنگ لائک این انٹیجر. ان دس کیس وی کین یوز اے ویری سمپل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ. اف وی رائٹ اے لائن سیئنگ وائی پی ٹی آر ایکولز وائی, دیٹس اٹ, سمپل. ٹھیک ہے نا, آف کورس سیمی کولنز وغیرہ ان پہ لگتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائی کی ویلیو تھی, اور وائی کی ویلیو کیا تھی, وائی واز دا ایڈریس آف دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دا ایرے, وہ جو ہے وہ وائی پی ٹی آر کے اندر آ جائے گی. So now you have two things pointing to the same location. ایک تو ہے array کا اپنا نام which was y, اور دوسرا ہے yptr which is also pointing to the same thing. فرق دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ y جو ہے وہ اٹس لائک اے کانسٹنٹ پوائنٹر. ایک دفعہ آپ نے array ڈکلیئر کر دی, وہ میموری میں اسی جگہ کو پوائنٹ کرتا رہے گا, نام جو ہے اس کا ہمیشہ. ٹھیک ہے, لیکن جو yptr ہے اٹ از اے پوائنٹر ویریبل which means ابھی وہ اس ایرے کے بگننگ پہ پوائنٹ کر رہا ہے, اس دوسری وقت وہ کسی اور ایڈریس کو پوائنٹ کر رہا ہے, ایٹسٹرا. سو اٹس اے ویریبل. مینیپولیشن جو ہے وہ دونوں کی برابر ہے. اب اگر آپ کہیں y آف 3, سو دیٹ مینس اٹس دا فورتھ ایلیمنٹ آف دا ایرے. ریمبر زیرو بیسڈ انڈیکسنگ ہو رہی ہے سی کی ایریز کے اندر. اگر ہم وائی پی ٹی آر کو استعمال کر کے ہم چوتھا ایلیمنٹ لینا چاہیں تو ہمارے پاس کئی طریقے ہیں. یو کین ایکچولی سے کہ جی مجھے وائی پی ٹی آر پلس 3 دے دو یا پلس 4 دے دو.
سو وہ آگے والے ایلیمنٹ تک ایڈریس چلا جائے گا. یعنی ہاؤ ڈز اٹ ڈو دیٹ؟ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کہ جی واٹ ہیپنس when we increment a pointer or we add something to a pointer. دیکھیں, let's go on and think about the increment operators. Plus plus, minus minus, decrement operator ہے ہمارے پاس. اسی ایگزامپل کو لے کے آگے چلتے ہیں. y جو ہے ہم نے کہا وہ array کا نام ہے and it's like a constant pointer. اگر وہ constant pointer ہے تو y plus plus نہیں لکھا جا سکتا. You cannot increment the name of the array. You can always say y of 0, y of 1, y of 2, that's no problem. But you cannot say y plus plus and think کہ y تو y of 0 کو پوائنٹ کر رہا تھا لہٰذا y plus plus جو ہے وہ y of 1 کو پوائنٹ کرے گا. Doesn't work. Y is a constant pointer, so you cannot increment it. On the other hand, yptr is a pointer variable. So if we first said yptr is equal to y, تو y pointer کے اندر ہم نے y array کا starting address رکھ دیا. اب اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ جی وائی پی ٹی آر پلس پلس تو کیا ہوگا؟ بھائی لازمی بات ہے کہ وائی پی ٹی آر کی ویلیو تو انکریمنٹ ہوگی. دا انٹرسٹنگ کوشچن از کتنے سے انکریمنٹ ہوگی؟ نارمل انٹیجر ویریبل جیسے ایکس تھا ہمارے پہلے ایگزامپل میں, اگر ہم کہتے ہیں ایکس پلس پلس اور ایکس کی ویلیو 10 تھی تو اس کی ویلیو تو 11 ہو جاتی تھی. اب ہم بات کر رہے ہیں پوائنٹر ویریبل کی اینڈ پوائنٹر ٹو این انٹیجر کی. تو اگر وائی پی ٹی آر کو پلس پلس کریں تو کیا اس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہوگی؟ یعنی میموری ایڈریس ول بی انکریمنٹڈ بائی 1 اور میموری ایڈریس ول بی انکریمنٹڈ بائی سم ادر اماؤنٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ Interestingly enough, what happens is that the data type that the pointer points to determines کہ pointer کا increment جو ہے وہ کتنا آگے جائے گا. In this case, yptr is a pointer to an integer. لہٰذا جب yptr کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں it points to the next integer. This is an important point. یعنی اگر انٹیجر ہماری مشینوں پہ 4 بائٹس جگہ لیتا ہے تو it will go to the 4 bytes along away from where it was. یعنی انکریمنٹ جو ہے اس کا 4 bytes at a time ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے آپ چھوٹا سا پروگرام لکھ سکتے ہیں. ویری سمپل. یہی کر لیں آپ کہ جی ایک array ڈکلیئر کر لیں, ایک پوائنٹر ڈکلیئر کر لیں, لیٹس سے دے آر انٹیجرز, اور yptr میں اسائن کر دیں y کا ایڈریس, اور پھر سی آؤٹ کے ساتھ yptr کو پرنٹ کریں which is the pointer. تو سی آؤٹ جو ہے وہ پوائنٹر کی ویلیو دکھائے گا which means it will show the memory address which is contained in yptr at that time. اس کے بعد آپ کریں yptr پلس پلس اور پھر سی آؤٹ سے کہیں کہ yptr کی ویلیو پرنٹ کرے. What you will notice is کہ جی ایک نمبر عجیب سا بدل گیا ہے. انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں آپ نے تھوڑی سی ہیکسا ڈیسیمل ارتھمیٹک پڑھی ہوگی. بائی ڈیفالٹ جو پوائنٹر جو ویلیوز رکھتے ہیں which is addresses, memory addresses are printed in hexadecimal by your C output system. As a result جو yptr کی ویلیو آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی وہ ہیکس میں لکھی ہوگی. سو آپ دیکھیں گے کہ جی ہیکس کے نمبرز بدل گئے ہیں. فار ایگزامپل اگر پہلا نمبر 50 تھا, کوئی بھی اس کی لیٹس سے لاسٹ 2 ڈیجٹس, تو اس کے اندر 4 کا انکریمنٹ کر کے وہ آپ کو آنسر دکھا رہا ہوگا. وائی؟ بیکاز yptr is a pointer to an integer. So when you increment a pointer, it actually jumps the number of memory spaces according to the data type that it points to. It's very interesting. اب اسی کو لے کے اگر چلیں کہ اگر yptr کو انکریمنٹ کرنے سے وہ نیکسٹ انٹیجر کو پوائنٹ کرتا ہے, اور ہم نے شروع کیا تھا کہ جی yptr میں array کے پہلے ایلیمنٹ کا ایڈریس پڑا ہوا ہے, تو انکریمنٹ کرنے سے کیا ہوا؟ yptr now points to the second element of the array which is y of 1. Increment it again, it will point to y of 2. Increment it again, it will point to y of 3 and so on. What happens if we increment it too much? یعنی array جو ہے وہ تو 10 نمبروں کی ہے, ہم نے 10 کی بجائے اس کو 12 دفعہ انکریمنٹ کر دیا. Will there be a problem? Well, you think about it. We'll come to it in a minute. For the moment, دیکھیں ہم اگر کر سکتے ہیں کہ جی yptr is equal to y, تو we can also think about saying yptr is equal to and y of 0. Remember ampersand جو ہے, and جس کو کہتے ہیں, that is the address operator. So we can take the address of the first element. So yptr equal to y is exactly equivalent to yptr equals and y square brackets 0 square bracket.
So it is the same thing assigning the address. کیونکہ y of 0 is a single element, اسی طرح y of 1 is an element, y of 2 is an element, تو ان کے انٹیجرز کے ایڈریسز لیے جا سکتے ہیں. So you could easily say yptr is equal to and y of 2, which means وہ y of 2 کا ایڈریس yptr کے اندر آ جائے گا. So you can think in terms of کہ جی اس سے ہمیں کیا مینیپولیشن کی پاور ملتی ہے. You can randomly point to any element in the array, اس کا ایڈریس لے لیں, اس کے ساتھ جو مرضی کرنا ہے وہ کریں. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انکریمنٹ تھنگ اگین. دیکھیں اگر ہم نے وائی پی ٹی آر کو انکریمنٹ کیا جب ہم ارے کو پوائنٹ کر رہے تھے تو اس نے نیکسٹ ارے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیا. سو وی کین آلویز پرنٹ اٹ بائی سیئنگ لیٹس سے سی آؤٹ لیس دین اسٹار وائی پی ٹی آر, اور وہ جس ارے ایلیمنٹ کو اس وقت پوائنٹ کر رہا ہوگا اس کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ جی واٹ ہیپنس اف وی انکریمنٹ اٹ ٹو مچ. Well, let's start with a simple example. Suppose we say x is a simple integer variable, so int x. And let's say yptr ہمارے پاس وہی ہے pointer to an integer, اور ہم کہہ دیتے ہیں yptr is equal to and x. x کی ویلیو ایڈریس جو ہے وہ yptr میں اسٹور کر دیا. اب آپ یہ ایکچولی لکھیں, اپنے لیے پروگرامز لکھیں, ایکسپیریمنٹ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ پرنٹ کریں yptr کو, you will see that hexadecimal representation of the memory address which is the address of x. پھر آپ پرنٹ کریں star yptr کو, that means the value pointed to by that address. So the value placed at the address جو کہ yptr میں پڑا ہوا ہے, تو اگر x کی ویلیو پہلے 10 تھی تو آپ کو 10 آؤٹ پٹ میں نظر آنا چاہیے if you print the value of star yptr. اب آپ کریں star yptr پلس پلس. ٹھیک ہے, یہ کیا کرے گا؟ ایز ریٹن, کوئی پیرنتھیسز نہیں, کوئی کچھ نہیں, ہم نے کہا star yptr پلس پلس. اس کو اگر پڑھیں تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے انکریمنٹ واٹ ایور yptr پوائنٹس ٹو. سو انٹرسٹنگلی x جو ہے وہ 10 سے 11 ہو جائے گا. اوکے, یو ہیو انکریمنٹڈ دا ویلیو آف x بائی 1, اور اس کو بھی پرنٹ کر کے دیکھیں. سو رائٹ یور لٹل پروگرام دیٹ پلیز ود آل دیز کمبینیشنز. واٹ ہیپنس اف وی لیٹس سے ایڈ star yptr پلس 3. جب آپ کہتے ہیں star yptr پلس 3 تو یہ ایک ایکسپریشن ہے. اس نے جو اوریجنل ویریبل تھا x اس کو کچھ نہیں کیا, اس کی ویلیو میں 3 جمع کر دیا ہے. سو یو کین یوز اٹ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. You can print the value, you will notice کہ اگر x 10 تھا تو 13 print ہوگا. That is all right. But when you increment star yptr, then you are incrementing the variable itself. So if you said something like star yptr plus equals 3, okay, now it says in longhand کہ جی whatever yptr points to اس کو 3 سے increment کر دو. So then x if it was 10 it would go to 13. What happens if we try to increment the pointer itself? So اب star yptr کو ہم انکریمنٹ نہیں کر رہے, ہم yptr کو انکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کیا کہ جب آپ ایک پوائنٹر ویریبل کو انکریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے میموری ایڈریس انکریمنٹس بائی دا نمبر آف بائٹس ڈیٹرمنڈ بائی دا ٹائپ آف ڈیٹا دیٹ اٹ پوائنٹس ٹو. سو ان دس کیس اف یو سے yptr پلس پلس, it will increment yptr by 4 bytes if our machine has an integer representation which takes 4 bytes. Question is کہ جی اگر yptr was pointing to this simple integer variable x, اس کو انکریمنٹ کرنے کے بعد وہ کہاں پوائنٹ کرے گا؟ This is exactly the same as جو میں نے پہلے کوشچن پوز کیا تھا کہ جی ارے 10 نمبروں کی ہے اور ایک پوائنٹر ویریبل لے کے آپ نے ارے میں پوائنٹ کرا دیا اور پھر اس کو انکریمنٹ کرنے لگے اور 10 کی بجائے 12 دفعہ انکریمنٹ کر دیا. تو کیا وہ انکریمنٹ ہو سکتا ہے؟ دا آنسر از یس. دیر از نو پرابلم ود انکریمنٹنگ دا پوائنٹر. دا پرابلم لائز کہ جی اب وہ پوائنٹ کس چیز کو کر رہا ہے. دیکھیں جب بھی آپ اپنا پروگرام لکھتے ہیں اس کے اندر کچھ ویریبلس, کچھ اریز, کچھ چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں. ان چیزوں کے لیے, ان ویریبلس کے لیے اور اریز کے لیے میموری میں خاص جگہ جو ہے وہ ریزرو ہو جاتی ہے اور وہ جگہ جو ہے لیبل ہو گئی. پوائنٹرز ایک ایسی چیز ہے جو کہ میموری میں کہیں پہ بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں.
جب آپ پوائنٹر کو انکریمنٹ کرتے ہیں اور وہ کسی ایسی جگہ پہ پوائنٹ کرتا ہے جو کہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے, وچ مینس yptr is equal to and x, ٹھیک ہے, x was part of the program, اس کا ایڈریس is part of the program, اس کی ویلیو yptr کے اندر آ گئی. اب آپ نے کہا yptr plus plus, suppose there is no other integer variable, yptr will now point 4 bytes away from the original address of x. What that means is کہ it is now pointing to a memory area which was not part of your original program. So what does it point to? Again, my suggestion is کہ you write your program and you see. پہلے تو yptr کی ویلیو پرنٹ کریں, وہ تو آپ کو نظر آ جائے گی جی وہ 4 میموری ایڈریسز آگے جا چکا ہے. Then try to print star yptr, which means what is the value at this location. It will probably be garbage. ٹھیک ہے نا, وی ڈونٹ نو, ہم نے تو انیشلائز نہیں کی, ہم نے تو اپنے پروگرام میں استعمال ہی نہیں کی ہوئی, سو وی ریئلی ڈو ناٹ نو کہ وہاں پہ کیا ہے, کوئی رینڈم ویلیو آپ کے لیے پرنٹ ہو جائے گی. انٹرسٹنگ تھنگ از کہیں پہ کوئی انلیگل چیز ہوئی نہیں ہے, یعنی نہ کمپائلر نے آپ کو روکا کہ جناب یہ کرنا کوئی انلیگل کام ہوگا, اور نہ ہی پروگرام چلتے ہوئے اس نے آپ کو روکا کہ یہ کوئی انلیگل کام ہوگا. ہاں, انلیگل کام ہو ضرور سکتا ہے کہ اگر آپ اس لوکیشن پہ کچھ لکھنے کی کوشش کر دیں, ٹھیک ہے نا, if you try to write into this memory location which was not part of your program, then you might come up with some very strange results. Modern operating systems جو ہیں وہ تو اس چیز کے اگینسٹ پروٹیکٹڈ ہیں کہ جی اگر آپ میموری ماڈیفائی کرتے ہیں تو پروگرام کی اپنی اسپیس میں میموری ماڈیفائی ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ آپ اسی پوائنٹر کے تھرو پورے کمپیوٹر کو کریش بھی کر سکتے ہیں, دھواں نکال دیں اگر نکالنا ہے. سو اٹ از اے ڈینجرس ٹول, بٹ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ جی پوائنٹرز کا استعمال کیسے کیا جائے. Remember, when you're using a pointer to hold the memory or address of a simple variable, then you shouldn't be incrementing or decrementing pointers. When you're working with pointers and arrays, then it makes sense کہ جی اس کو انکریمنٹ کریں تو اگلے array element پہ چلے گئے, ڈیکریمنٹ کریں تو پہلے array element پہ آ گئے, and so on. So you can use it to manipulate. But for the moment, just remember کہ کوئی آپ کو وارننگ نہیں ملے گی کہ جناب یہ کوئی آپ غلط کام کرنے لگے اگر سمپل ایڈریس کو آپ نے انکریمنٹ کر دیا. ناؤ اگین پلئنگ مور ود پوائنٹرز. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جی میک اٹ ویری کلیئر دیٹ یو نو واٹ ہیپنس وین یو انکریمنٹ دا پوائنٹر اینڈ واٹ ہیپنس وین یو انکریمنٹ واٹ دا پوائنٹر پوائنٹس ٹو. اوکے, بی کلیئر ود دیٹ نوٹیشن. یعنی اگر آپ پوائنٹر کو انکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میک شیور کہ آپ پیرنتھیسز کا استعمال کریں. فار ایگزامپل اگر ہم یہی yptr مشہور زمانہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جی اس میں ایک انٹیجر ویریبل کا ایڈریس پڑا ہوا ہے, x کا ایڈریس پڑا ہوا ہے, x کی ویلیو 10 ہے. اگر آپ کہتے ہیں star yptr plus equals 3 تو x کی ویلیو انکریمنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں yptr plus equal to 3 تو پوائنٹر کی ویلیو انکریمنٹ ہو جائے گی. سو پلے ود دس اینڈ میک شیور یو نو واٹ یو آر انکریمنٹنگ. یہ بھی چل کے آگے پھر اریز میں اس کو وزٹ کریں گے. ڈیکریمنٹنگ از نو ڈفرنٹ. یو کین آلویز سبٹریکٹ تھنگس فرام اے پوائنٹر. یو کین سبٹریکٹ تھنگس آف کورس فرام وٹ ایور دا پوائنٹر پوائنٹس ٹو اف اٹ میک سینس. یعنی یو ڈونٹ وانٹ ٹو سبٹریکٹ تھنگس فرام اے کیریکٹر ویریبل بٹ فرام این انٹیجر اور اے فلوٹ یو کین سبٹریکٹ. جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں. پہلی چیز کہ جی پوائنٹر جو ہے وہ کسی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سو یو ہیو اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر, اے پوائنٹر ٹو اے فلوٹ, اے پوائنٹر ٹو اے کیریکٹر اینڈ سو آن. دین وین یو انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ دا پوائنٹر, یعنی اس کی ویلیو بڑھائیں یا گھٹائیں, تو اٹ چینجز دا ایڈریس ان دیئر بائی دا نمبر آف بائٹس آکوپائڈ بائی دا ڈیٹا ٹائپ دیٹ دا پوائنٹر پوائنٹس ٹو. پٹ اٹ مور سمپلی, اگر وہ پوائنٹر ٹو این انٹیجر ہے تو اس کو انکریمنٹ کریں گے تو وہ 4 بائٹ سے بڑھ جائے گا اگر ہماری مشین پہ انٹیجر 4 بائٹس میں اسٹور ہوتا ہے. اگر فلوٹ کا پوائنٹر ہے اور فلوٹ 8 بائٹس میں اسٹور ہوتا ہے تو انکریمنٹنگ اے پوائنٹر ٹو اے فلوٹ مینس انکریمنٹنگ دا میموری ایڈریس بائی 8 بائٹس. کیریکٹر ٹپیکلی 1 بائٹ میں اسٹور ہوتا ہے تو اس کو انکریمنٹ کرنے سے 1 بائٹ چینج ہوگا پوائنٹر کی ویلیو. سو دیز تھنگس یو شوڈ ریمبر. Always, whenever in doubt, whenever you come across a new machine architecture, آج آپ پی سی پہ کام کر رہے ہیں, کل شاید آپ کسی اور میکنٹاش پہ کام کر رہے ہوں یا مین فریم پہ چلے جائیں, write your little 2-3 bits of lines of code and try to figure out
کہ جی اس پہ انٹیجر کتنا اسٹور ہو رہا ہے, کتنی بائٹس لے رہا ہے, فلوٹ کتنی بائٹس لے رہا ہے. اینڈ دا سمپلسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ از یوز دس پوائنٹر ارتھمیٹک. اگر آپ کے پاس ماڈرن آپریٹنگ سسٹم ہے جیسے ونڈوز 2000 ہے یا ونڈوز ایکس پی ہے, تو اس کے اندر ایک ایکسیسریز کے اندر ٹول آتا ہے کیلکولیٹر. کیلکولیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ویو کے اندر ایک ہے اسٹینڈرڈ اور ایک ہے سائنٹیفک ویو. یا آپ کے پاس اگر اپنا کیلکولیٹر ہو اس میں بھی دیکھیں کہ ہیکسا ڈیسیمل ارتھمیٹک وہ کرتا ہے کہ نہیں. جو آپ کے ونڈوز کے ساتھ کیلکولیٹر آتا ہے اس میں ہیکس ویو میں چلے جائیں تو یو کین ڈو ہیکسا ڈیسیمل ارتھمیٹک. سو جو آپ کو میموری ایڈریسز آپ پرنٹ کرا رہے ہیں اپنے سی پروگرامز میں سے, آپ اس میں کی ان کر دیں اور وہاں سے ایڈ سبٹریکٹ کر کے دیکھیں یہ اے بی سی کیسے ایڈ ہوتے ہیں اور اس کا آنسر کیا آتا ہے اور کیا وہ ٹیلی کرتا ہے آپ کے پروگرام کے ساتھ یا نہیں. سو پلے ود دس, آلویز ایکسپیریمنٹ, آلویز فائنڈ آؤٹ فار یور سیلف. ڈو ناٹ بلیو سم تھنگ جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز دا گاسپل ٹروتھ جو میں نے یہاں پہ کہہ دیا ہے. فائنڈ آؤٹ فار یور سیلف, بی انکویزیٹو, بی ایکسپیریمنٹیٹو. اوکے, ہم نے یہ تو دیکھا کہ جی پوائنٹرز کو انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کیا پوائنٹرز کو ہم آپس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اگین, since I'm going to tell you the answer, I wish I didn't have to, and you should have found it out for yourself. Lekin what happens is, suppose you had 2 pointers to integers. You had int star p1 comma star p2. اور نیچے چل کے آپ اگر کہیں کہ جی p1 plus p2 کہیں پہ, تو کمپائلر ہی نارملی آپ کو وارننگ دے دے گا یا سنٹیکس ایرر دے دے گا, کہے گا کہ جی مجھے 2 پوائنٹرز کو ایڈ کرنا نہیں آتا. خود ہی سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 2 میموری ایڈریسز کو جمع کرو. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ دا آنسر از گوئنگ ٹو بی ویلڈ؟ یعنی 2 + 8 is 10. اٹ مے بی وے آؤٹ آف دا رینج, یعنی جہاں پہ آپ کی میموری ختم ہو جاتی ہے وہاں سے باہر کی کوئی ویلو بن رہی ہو. سو نارملی دا کمپائلر ول ناٹ الاؤ یو ٹو ایڈ 2 pointers together. Can you subtract pointers from one another? That is interesting. Subtraction is relatively easier. کیونکہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 2 پوائنٹرز ہیں ان میں ایک ہی ویلیو پڑی ہوئی ہے تو اس کو سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر 0 آئے گا. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ آتی ہے بات کی. اگر 2 پوائنٹرز ہیں, ایک لیٹس سے ارے کے پہلے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور دوسرا ارے کے دوسرے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اینڈ سپوز دا ارے از آف ٹائپ انٹیجر, تو ان کو سبٹریکٹ کریں تو پھر آپ کے پاس 4 بائٹس کا فرق آنا چاہیے. ٹھیک ہے, واٹ ایور, بٹ ٹرائی اٹ آؤٹ. اوکے, ٹیک این ارے, لیٹس سے y of 10, کوئی ویلیوز اسائن کر دیں, 2 پوائنٹر لے لیں y1 y2, ان کو کوئی ایڈریسز اسائن کر دیں ارے میں سے. لیٹس سے y1 is equal to and y of 0, which is the same as y1 is equal to y, and take the second one, say y2 is equal to and y of 3. Okay, so it now points to the 4th element of the array. Then using cout, print y2 minus y1. پہلی چیز, you will not get a compiler error. Number 2, you will be surprised by the result. What do you think the result will be? I already mentioned کہ جی جب ہم انکریمنٹ کرتے ہیں پوائنٹر کو تو وہ انکریمنٹ ہوتا ہے by the number of bytes occupied by the data type. تو جب ہم 2 پوائنٹرز کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں آپس میں تو کیا وہ نمبر آف بائٹس میں جواب دے گا؟ ان دس کیس 0 اور 3rd ایلیمنٹ جو ہے یعنی y of 3 کے اندر فرق تو 3 نمبروں کا ہے, 3 انٹیجرز کا ہے. اگر انٹیجر 4 بائٹس آکوپائی کر رہا ہے تو کیا ڈفرنس بٹوین دیز 2 پوائنٹرز ہمیں 12 آئے گا؟ ویل ڈو اٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ پروو ٹو یور سیلف. 12 نہیں آئے گا, وہ ڈفرنس آپ کو 3 دکھائے گا, وچ از ویری انٹرسٹنگ. واٹ اٹ مینز از وین یو سبٹریکٹ پوائنٹرز, it tells you in a way the distance between the 2 elements that the pointers pointed to. So آپ کو یہ بتائے گا ان کے درمیان کتنے array elements ہیں. So اگر پہلا پوائنٹر y of 0 کو پوائنٹ کر رہا تھا, دوسرا پوائنٹر y of 3 کو پوائنٹ کر رہا تھا, تو آپ کو جواب 3 دے گا. Okay? So remember that it in a way interprets how many units of that data type. اور ڈیٹا ٹائپ وہی جو پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہے, اس کے کتنے یونٹس ہیں ان 2 پوائنٹرز کے درمیان. So here pointer addition is not allowed, but pointer subtraction is allowed and gives you the distance between the 2 pointers in units which are the same as the data type of the pointer. So this is an interesting little aside, but you can determine things like that. ساتھ ساتھ اگر ہم پوائنٹرز کو انکریمنٹ کر سکتے ہیں, پوائنٹرز کو ڈیکریمنٹ کر سکتے ہیں, پوائنٹرز کے درمیان میں ڈسٹینس لے سکتے ہیں سبٹریکٹ کر کے,
تو اور بھی ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. کین وی کمپیئر ٹو پوائنٹرز؟ کین وی سے کہ جی y1 بڑا ہے یا y2 بڑا ہے؟ دا آنسر از یس، یو کین ڈو دیٹ. اینڈ وہی نارمل جیسے ہم اف اسٹیٹمنٹ کے اندر کرتے ہوتے ہیں، اف ایکس از گریٹر دین وائی، یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اف y1 از گریٹر دین y2 اور گریٹر دین اور اکول ٹو، اور y1 از اکول ٹو y2 ڈبل ایکولس. سارے کمپیریزن چلتے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے وہ تو پروگرام کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ جناب آپ کمپیئر کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی سارٹنگ کا پروگرام ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سارٹنگ آپ کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوں جس میں ارے کے اندر آپ 2 پوائنٹرز چلا رہے ہوں، ایک پوائنٹر کہیں اوپر ہے ایک نیچے ہے، ایک لوپ چلی پوائنٹرز آگے پیچھے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سا اب آگے ہے کون سا پیچھے ہے. سو یو کین یوز دیز کمپیریزن آپریٹر سیئنگ if y2 is greater than y1 then do something, otherwise do something else. So you can do all kinds of comparisons. ٹھیک ہے. Now the other thing that you can think of is, that is actually fairly obvious, that if you say can you compare star y1 with star y2, well that's obvious in the sense that star y1 is a simple value. In this case it is the value of the integer that y1 points to. So when you say star y1 compared to star y2, that is the simple comparison of two integer variables, which is absolutely legal. So whenever you use a dereferenced pointer, which is جس کے ساتھ star لگا ہوا ہے یعنی اس کی ویلیو استعمال کر رہے ہیں، تو all normal arithmetic and manipulations apply. Whenever you're using the pointers themselves, then you can do certain type of operations, but there are restrictions on the others. ٹھیک ہے. Try to make a comprehensive list of what you can do with pointers. I've already told you quite a lot about it, but you should try to experiment and maybe list it down, enumerate it, write it down for yourself. What can you do with a pointer? You can place an address in it, you can increment it, you can increment what it points to if it's of a numeric type, and so on. Going on and looking back at pointers in arrays. Again, let's start with our good old y, which is an array of, let's say, 10 integers, and yptr, which is a pointer to an integer. If we say y of 10, or rather let's say y of 5, ہم نے کہا 10 ہیں تو اس کے انڈیکس جو ہوگا وہ تو 0 to 9 ہوگا. So y of 5 کی بات کرتے ہیں. y of 5 کو کتنے مختلف طریقے ہیں لکھنے کے. Let's try to look at them. First of all, let's start with an assignment which says y array کا starting address جو ہے وہ yptr میں لکھ دیا جائے. So we just say yptr equals y. Now we want to print the value of y of 5. First obvious answer, cout less than y square brackets 5. Value print ہو گئی. Second one, cout less than star yptr plus 5. Careful. yptr plus 5 کہاں پہ آئے گا؟ پیرنتھیسز کہاں پہ لگیں گے؟ کیا اسٹار yptr کے ساتھ پیرنتھیسز لگا کے آپ نے پلس 5 کرنا ہے یا بغیر پیرنتھیسز کے آپ نے پلس 5 کرنا ہے؟ What? Think about it. If you said star yptr plus 5, اور جیسے میں نے بولا ہے star yptr کے گرد آپ پیرنتھیسز لگا دیتے ہیں، تو what you're saying is whatever yptr points to plus 5. Will that be the right answer? Okay, do it and find out. Another way of doing it, I said much earlier in the same lecture, کہ جی y and yptr in this case are pointing to the same location. تو اگر ہم y of 5 لکھ سکتے ہیں, can we write yptr of 5? The answer is yes, you can. This is an alternate notation for using a pointer variable with a subscript. You can do that. It simply will mean the same thing, the fifth element or the sixth element of the array. So you have that is a possibility. If you say star within parentheses, you say yptr plus 5. What does that point to? And what is the value there? What happens is, when you say yptr plus 5, it points to 5 integers away from whatever the location is for yptr. But we know that location is y of 0. So when you say yptr plus 5, it is pointing to the sixth element.
ساری چیز کو پیرنتھیسز میں ڈال کے باہر ہم نے اسٹار لگا دیا which says the value. So if you say C out less than star parentheses yptr plus 5 parentheses closed semicolon, what it will mean is print y of 5. وہ بھی ہو سکتا ہے. So you notice that we can do all similar manipulations with the name of the array or with the pointer variable. They're almost interchangeable. I'll repeat what is not interchangeable. Suppose we had a second array. Suppose we had q of 10. وہ بھی integer ہے. At any time you feel like in the program and where the logic requires, you can have yptr equals y. It's now pointing to the beginning of the y array. نیچے جا کے you could say yptr equals q and it's now pointing to the beginning of the q array. So what we can use the pointers for is pointing to different things at different times in the program. I'll repeat again, you cannot use that with y and q themselves. Y and q are like constant pointers. ان کے لیے میموری میں جگہ پہلے سے compile time ریزرو کر دی گئی ہے rather run time, اور وہ ان کی ایڈریسنگ جو ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی. y will always point to the same memory locations, q will always point to the same memory locations. yptr variable ہے, جدھر مرضی پوائنٹ کرے. So quite a useful thing. We had a rudimentary example previous times that we used pointers to swap two numbers. ایک ان کا میجر یوز جو ہے وہ یہی ہے when we use a call by reference in calling to functions. دوسرا میجر یوز یہاں پہ آتا ہے جب آپ array manipulation کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہیں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی دیا ہوگا. You can actually step through an entire array using pointers. So you can just run a little loop and instead of saying x of j, you could actually use a pointer variable starting with the beginning of the array and increment it and go on doing that. Experiment a lot. Please write a lot of code and understand how these pointers behave. یہ ایک ڈائیگرام آپ دیکھیں اپنے اسکرین کے اوپر. یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی ایک array میموری میں کیسے جگہ آکوپائی کرتی ہے. ایک ہم نے پوائنٹر لے لیا ہے لیٹس سے وی پوائنٹر, اس کو جب اسائن کیا ہے وی پوائنٹر اکول ٹو وی, تو وہ کس ایڈریس کو پوائنٹ کر رہا ہے. یہ انٹیجر ارے کا ایگزامپل دکھایا ہوا ہے, تو اس میں 4 بائٹس کے فاصلے کے اوپر ہم نے انٹیجرز کی باؤنڈریز بھی دکھائی ہوئی ہیں. اینڈ آل آئی ہیو ڈسکس سو فار کہ وین وی انکریمنٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ود دا ہیلپ آف دس ڈایاگرام. ناؤ لیٹ اس کم ٹو اسٹرنگس. دس از انٹرسٹنگ. دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ تو ہیں 4 انٹ فلوٹ ڈبل. واٹ ڈو وی ڈو ود کیریکٹر اسٹرنگس, جہاں پہ ہم پورا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیریکٹر اسٹرنگس as their name implies are character arrays. Okay, so they are arrays of characters. So for example, if there's a word or a name called Amir, AMIR, to store it into one entity, you can't store it in a single variable because it's 4 characters. You have to store it in a character array. Arrays کا اب ہمیں پتا ہے, so we can simply declare a character array. So we can say char name 10. Okay, let's make it 20. نام کئی دفعہ لمبے ہو جاتے ہیں. When we declare this, it says name is an array of 20 characters. Fine. اس کو assign کیسے کیا جائے؟ وہی سارے رولز جو آرڈنری انٹیجر اریز کو اپلائی کرتے تھے یہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. You can say name of 0 equals capital A. Capital A جو ہے اس کو single quotation marks میں آپ لکھیں گے. Whenever you enclose something in single quotation marks, that represents one character. And then when I said one character, you should not enclose 2 characters inside single quotation marks. That would be a syntax error. Then you would say name of 1 equals single quotes کے اندر چھوٹا m, name of 2 equals single quotes کے اندر چھوٹا I, اور پھر name of 3 equals single quote کے اندر چھوٹا r. Is that enough? No, it is not enough. C کے اندر and C++ کے اندر and most of these related languages, character strings are terminated by a special character. وہ special character ہے the null character, all zeros. اس کو لکھنے کا طریقہ ہم نے کئی شارٹ ہینڈ دیکھے. \n was new line. The all zeros والا null character جو ہے اس کا شارٹ ہینڈ ہے \0. سو جب آپ نے ساری اسائنمنٹس کر لیں
تو نیکسٹ کیریکٹر یو مسٹ شو name of 5, let's say 0 1 2 3, so name of 4 equals single quotes کے اندر \0. ابھی یو may think کہ جی میں نے جو ابھی بات کہی تھی میں اسی کو نگیٹ کر رہا ہوں کہ سنگل کوٹس کے اندر ایک سے زیادہ کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب بھی آپ / ڈالتے ہیں تو دیٹ از لائک این اسکیپ کیریکٹر وچ سیز کہ یہ کمبینیشن از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ون کیریکٹر. سو \n واز دا نیو لائن کیریکٹر, ایک چیز. \t was the tab character, single character. اسی طریقے سے \0 جو ہے is the null character, it's a single character which is all zeros, اس کی ویلیو. یہ جو null character ہے یہ array کے اینڈ پہ ڈالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دیکھنے کے لیے آپ اسی طرح ایک array ڈکلیئر کریں, اس کو انیشلائز کریں, کچھ ویلیوز ڈالیں اور اینڈ پہ یہ \0 ڈال دیں اور پھر سی آؤٹ کے ساتھ اس کو پرنٹ کریں. اگر یہی ہمارا اگزامپل لیا جائے تو وہاں پہ آپ کو عامر نظر آئے گا, AMIR, that's it. اگر آپ اسی اسائنمنٹ میں سے \0 ڈالنا بھول جائیں یا ایکسپلیسٹلی اس کو نکال دیں تو سی آؤٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیریکٹر اسٹرنگ ختم کہاں ہوتی ہے. سو دا \0 کیریکٹر از دا ٹرمینیشن کیریکٹر آف اے کیریکٹر اسٹرنگ. اوکے, دس از امپورٹنٹ بیکاز دیٹ مینس دیٹ اگر آپ نے کوئی کیریکٹرز ہے, کوئی لفظ ہے جس کے اندر 15 کیریکٹرز ہیں, وہ آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ایرے جو ہے وہ 15 کی نہیں ہو سکتی, وہ 16 کے سائز کی ہوگی, کیونکہ 15 یہ والے کیریکٹر جائیں گے اور 16واں کیریکٹر \0 جو ہے دا نل کیریکٹر وہ اینڈ پہ اپینڈ کرنا پڑے گا. سو دیر از اے سائز ایشو ود کیریکٹر ایریز وچ آر اسٹرنگس. String is always terminated by a \0 character. Do we always have to do this? The answer is no. There are shorthands. Shorthand یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے ڈیکلریشن کے وقت ہی اسٹرنگ کو انیشلائز کر دیں. You can say char, char, name, bracket 20, square brackets, equals, آگے ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر آپ عامر لکھتے ہیں, AMIR in double quotes. ڈبل کوٹس انڈیکیٹس ٹو دا سی کمپائلر کہ یہ ایک کیریکٹر اسٹرنگ ہے. جیسے ہی کمپائلر کہتا ہے وہ اسٹرنگ ہے تو پہلے وہ سارے کیریکٹرز ارے میں پلیس کر کے ساتھ اپنی طرف سے \0 لگا دیتا ہے. اگین یو کی ناٹ اسٹور اے اسٹرنگ آف 10 characters in an array of size 10 because that would be an error. It would not know where to place the extra character which is a \0. Array must be at least one character space larger than the number of actual printable characters جو آپ اس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں. So let's do a little program example. You should have this in your handout as well. We declare a character string and we initialize it to some value. As I just mentioned, automatically the compiler will append a \0 to this string and put it in that array. Declare a second array of the same size, but don't initialize it. So it is an empty array at this time. Declare two pointer variables of type character. So we say char ptr a, star ptr a, comma star ptr b, semicolon. So these are now 2 pointers to characters. I'm just trying to show you how we can mix pointers and let's say arrays and work with character strings. So we're going to manipulate that using this example. PTR A میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلی اسٹرنگ کا ایڈریس رکھ دیتے ہیں. سو اسٹرنگ 1 کا ایڈریس جو ہے PTR A is equal to string 1. PTR 2 اور PTR B rather is equal to string 2. These statements simply put the starting addresses of the arrays into these pointers. Now I should have said this earlier. What is the objective of this little exercise? We're going to copy an array from one to the other, a string array. So what we do is we run a little loop. اب لوپ کے اندر چلانے کے وقت یا تو ہمیں پتا ہو کہ جی کتنے کیریکٹرز ہیں جو کاپی کرنے ہیں ایک ارے سے دوسری ارے میں. ایکسکیوز می. دوسرا طریقہ یہ ہے ٹو لک فار دا ٹرمینیٹنگ کیریکٹر. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے اسٹرنگ کے اینڈ پہ \0 ہوتا ہے. سو واٹ وی کین ڈو از سمپلی چیک فار دیٹ کنڈیشن. سو آر وائل لوپ سیز while whatever PTR A points to is not equal to the null character. اور اس کا syntax آپ کے سامنے ہے, while star PTR A is not equal to single quotes میں \0 single quote, and that's a comparison. ٹھیک ہے.
This is a comparison of whatever PTR points to. یہ while statement ہوگی, اتنی دیر تک کیا کرو, اتنی دیر تک. Now look at this statement and try to understand it very clearly. Statement میں ہم نے لکھ دیا ہے star PTR A plus plus equals star PTR B plus plus semicolon. یہ ہم نے کافی چیزیں لپیٹ کے ایک لائن میں لکھ دی ہیں. یہ اب تھوڑے سے سی کے پروگرامنگ سٹائلز کی طرف جا رہے ہیں. Not that I recommend it, okay? I recommend it if you're comfortable with it. We can do this many other ways. But اس لائن کو دیکھیں یہ کرے گی کیا. سب سے پہلے I hope I read it right کہ جی star PTR B plus plus equals star PTR A plus plus. سب سے پہلے جو بھی PTR A جس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ assign ہوگا PTR B جس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس لوکیشن پہ. When this loop starts, they are pointing to the beginning of the two arrays. So, string 1 کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ string 2 کے پہلے کیریکٹر کی جگہ پہ کاپی ہو جائے گا. اس کے بعد the pointers are incremented, not the values they are pointing to. So, PTR A is incremented, it points to the second element of string 1. PTR B is incremented, it points to the second element of string 2. While test لگتا ہے کہ جی اب جو پی ٹی آر اے ہے از اٹ نل جہاں پہ یہ پوائنٹ کر رہا ہے. اگر اسٹرنگ کے اندر 5-6 کیریکٹرز ہیں وہ بھی نل نہیں ہوگا, نیکسٹ کیریکٹر اسائنمنٹ ہو جائے گی اینڈ سو آن ٹل یو کم ٹو دا نل کیریکٹر ان اسٹرنگ 1. وہاں پہ یہ وائل لوپ فیل کر جائے گی, ٹیسٹ فیل کر جائے گا, آپ وائل سے باہر آ جائیں گے. کیا کام ختم ہو گیا؟ آنسر از نو. واٹ ہیز ہیپنڈ از string 2 now has the characters, the printable characters that were stored in string 1, but it does not yet have the null character at the end. So we have to explicitly put it there. Do we increment something before we put it there? The answer is no, because اگر آپ وہی while loop کے اندر جو statement تھی اس کو غور کریں گے, جو pointer B ہے وہ تو increment ہو چکا ہے. It is now pointing to the next available location inside the array string 2. So all you need to do is star ptrb equals single quote \0 single quote. That is the end of the story. Now you have copied successfully one string into another string using only pointers. Of course یہ تو example کے لیے ہم نے پیش کیا تھا. اسی کام کو خوبصورتی سے لکھنے کے لیے we should use a function. So look at the string copy function which is myStringCopy. وہ اس واسطے myStringCopy because it is such a common operation. یہ standard C library میں بھی functions موجود ہیں string copy کے, string compare کے etc. But myStringCopy یہ جو function ہم نے لکھا ہے, it takes two arguments. It takes a pointer to a character and a pointer to a character, and it copies from one to the other. So let's give them names. Let's say the first argument is destination and the first or the second argument is source. So the declaration of this function is myStringCopy char pointer destination comma char pointer source. Okay, char star source. یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک لفظ بیچ میں استعمال کر لیا. سورس کے پہلے ہم نے 4 پوائنٹر سے پہلے ہم نے کہہ دیا کانسٹ 4 پوائنٹر سورس. یہ کیا کرتا ہے تھوڑا سے اس کی بات کر لیتے ہیں, پھر باڈی تو سامنے ہے آپ کے. اٹ از ویری سمپل. کرنا یہ ہے کہ جو بھی سورس میں چیز لکھی ہوئی تھی, اسٹرنگ لکھی ہوئی تھی, اس کو ہم ڈیسٹینیشن میں کاپی کرنا چاہتے ہیں. ڈیسٹینیشن تو چینج ہوگی کیونکہ اس کے اندر ویلیوز لکھی جائیں گی. کیا سورس چینج ہونا چاہیے؟ سورس مسٹ ناٹ چینج. اوکے, ان دس کیس وی آر یوزنگ سورس آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ اسائننگ ٹو ڈیسٹینیشن وچ از دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ویلیو. جسٹ ٹو میک ڈبلی شیور ہم یہ کانسٹ کا کیریکٹر یہ ورڈ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ نیچے باڈی آف دا فنکشن کے اندر سورس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو کمپائلر ہی ایرر پکڑ لے گا کہ جناب یہ آپ نے کانسٹ کہا ہے. You cannot modify or change the values in the array source. So it's a safety feature. Keep that in mind whenever you're using pointers and call by reference. Body دیکھیں تو body تو اب simple سی ہے. وہی while whatever source points to is not null, whatever destination points to incremented equals whatever source points to incremented. اور logic وہی ہے جو میں نے ابھی explain کیا تھا. پہلے assignment ہوگی, اسٹار سورس کی ویلیو جو ہے وہ اسٹار ڈیسٹینیشن والی جگہ پہ لکھی جائے گی, پھر
دونوں علیحدہ علیحدہ انکریمنٹ ہوں گے. وائل لوپ کمپلیٹ ہو جائے گی. جب نل کیریکٹر مل جائے گا, وائل ختم ہو کے آپ باہر آئے, تو ڈیسٹینیشن میں اخیر پہ اپنے طور پہ نل کیریکٹر لکھنا نہیں بھولنا. دیٹ از دا وے ٹو ٹرمینیٹ اے کیریکٹر اسٹرنگ اینڈ دا فنکشن ریٹرنس. Why did we not return anything from this function? Because we've already used pointers in this function. It is automatically a call by reference. Remember, میں نے کہا تھا کہ جب arrays پاس ہوتی ہیں, arrays کے نام ہم لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ automatically call by reference ہے, یعنی destination array کے اندر چیزیں لکھی گئی ہوں گی. اگر یہ simple variables ہوتے تو پھر آپ کو خیال رکھنا تھا کہ جی اگر آپ ویریبل کالنگ پروگرام میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس بھیجیں, اگر صرف اس سے کوئی کمپیوٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویلیو بھیجیں. ان دا کیس آف اریز اٹ از آلویز اے کیس آف اے کال بائی ریفرنس. دا ویلیوز ول بی ریٹن ان دا اوریجنل ارے. سو ان دس کیس وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریٹرن اینی تھنگ. وی ہیو سکسیسفلی کاپیڈ دا سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن ارے. سو واٹ ہیو وی کورڈ ٹوڈے؟ وی ہیو لکڈ ایٹ دا ویری کلوز ریلیشنشپ between pointers and arrays. We have looked at some rudiments of pointer arithmetic. Pointers کو increment کیسے کیا جاتا ہے, decrement کیسے کیا جاتا ہے. We have seen کہ arrays کے اندر ہم indexing کرتے ہیں تو pointers کے اندر addition کر کے وہی indexing کا effect achieve ہو جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی pointers اور arrays کے نام جو ہیں تقریباً interchangeably استعمال ہو سکتے ہیں. Pointers are bigger than arrays, but فار دا مومنٹ جب ہم پوائنٹرز اور اریز کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً انٹرچینجبلی آپ سبسکرپٹ نوٹیشن استعمال کر لیں یا سمپل انکریمنٹ نوٹیشن استعمال کر لیں. کچھ چیزیں جو میں ہائی لائٹ کی تھیں وہ دہراتا چلوں کہ جی ارے کا نام جو ہے وہ ہے تو پوائنٹر لیکن وہ کانسٹنٹ پوائنٹر ہے. سو یو کی ناٹ ری اسائن اٹ ٹو اینی ویئر ایلس. جو آرڈینری پوائنٹر ہے اس کو تو آپ جب مرضی ری اسائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مینیپولیشن آف اریز آپ سمپل لوپ اور سبسکرپٹڈ ویریبلس کے ساتھ کر لیں یا پوائنٹرز کے ساتھ کر لیں. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اسٹرنگ اریز کے اوپر بات کی, اور اسٹرنگ اریز کے اوپر ہم نے تھوڑی سی اس کی اسپیشل بات یہ کی کہ اسٹرنگ اریز کے اندر ہمیشہ اینڈ پہ ایک اسٹرنگ کے اینڈ کے اوپر ایک نل کیریکٹر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ جی یہ اسٹرنگ ختم کہاں ہو رہی ہے. سو جب آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی پرنٹ ہو سکے اور وہاں پہ ٹرمینیٹ کر سکیں. سو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اینڈ پلیز ایکسپیریمنٹ ود اٹ اینڈ ڈو سم تھنگ انٹرسٹنگ. ڈکلیئر این انٹیجر ایکس, ڈکلیئر این انٹیجر پوائنٹر. اس کے بعد ٹیک دا ایڈریس آف ایکس, پٹ اٹ ان دا پوائنٹر, print out the value of the pointer and the value that it points to. In other words, print out the address and print out the value that it points to. Confirm کہ وہی ہو رہا ہے جو آپ سوچ رہے تھے ہونا چاہیے. Do the same with a character array and come on the discussion board and tell me what is the difference. کیا ایڈریس آپ کا پرنٹ ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا؟ Let me know. Till next time, we will continue our discussion of pointers کیونکہ ابھی تو بہت کچھ کور کرنے والا ہے. اتنی دیر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.